بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتا ہوں، یعنی قل هو اللہ احد سورت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حب ادخلک الجنہ، کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ سورہ اخلاص، جس کو ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن فرمایا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پورے قرآن کریم کا ثواب ہے، 1 مرتبہ پڑھنا یہ 1 ثلث قرآن ہے۔ معاویہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے ان کے جنازے میں آئے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پر مار کے جہاں جنازہ ان کا پڑھانا تھا اس جگہ کو لیول بھی کر دیا، صاف بھی کر دیا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ آپ کو میرے اس صحابی سے بہت محبت ہے؟ فرمایا جی۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ ان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے صحابی کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، قل هو اللہ احد سورت سے۔ اسی طرح اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ جو شخص صبح کو فجر کے بعد سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے گا، بس اس کے جنت کے جانے کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہو جاتا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا 11 بار یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ فجر کے بعد 12 بار پڑھنا یہ ایک الگ فضیلت ہے، اور ویسے ہی سورہ اخلاص پڑھتے رہنا یہ ایک الگ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے اور اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جو ہے وہ جنت میں لے جائے گی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کی فضیلت بتلائی، اور ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ آپ نے فرمایا کہ جو آخری 2 آیتوں کو سورہ بقرہ کی پڑھ لے، یہ آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے، تو یہ پوری رات اس کے لیے یہ 2 آیتیں پڑھنا یہ کافی ہو جائیں گی۔ اب کس چیز سے کافی ہوں گی؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ کئی باتوں کے لیے یہ ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ شیطان سے حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ دوسرا مطلب یہ کہ جو اور ذکر اذکار اگر کوئی آدمی نہ کر سکے، سستی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے سورہ ملک بھی پڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی، لیکن اب سستی آ رہی ہے تو جلدی سے یہ آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو یہ اس کے سارے وظائف کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ پوری رات کی عبادت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ شیطان کے جتنے بھی سرکش قسم کے شیاطین ہیں ان سے حفاظت کے لیے جو ہے یہ سورت کافی ہو جائے گی۔ تو یہ آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی یہ اتنی فضیلت رکھتی ہیں۔
آمن الرسول کی ہم اگر یاد کر لیں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، انسان اور جانور میں فرق ہے، اور انسانوں میں بھی مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ جانور کیا ہے، اس کو کوئی چارہ ملے وہ فوراً ادھر ادھر سے شروع ہو جاتا ہے، نہ اسے پتہ ہے بیٹھ کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نیند آ گئی، ادھر سر رکھا اور جانور صاحب سو گئے۔ واش روم تو اس کے یہاں ہے ہی نہیں، بس ادھر ہی کھڑے کھڑے جو ہے اس نے پیشاب کر لیا، نہ اس کی ٹانگوں پہ لگ رہا، اس کو پرواہ ہے نہ کچھ ہے۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انسان بننا ہے یا جانور بننا ہے۔ کہ جانور جسے پتہ ہی نہیں، آتا ہے بس کھا گیا اور بس اس کے بعد جناب اپنے گول و براز کر لیا، نہ کوئی پاکی کا پتہ نہ تو مسلمان، خاص کر انسانوں میں بھی پھر مسلمان اور کافر اور جانور میں پھر فرق ہے کہ ہمیں آداب سکھائیں، کھاتے ہوئے اس طرح کھانا ہے، بسم اللہ کر کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، سوتے ہوئے یہ صورتیں پڑھنی ہے، سوتے ہوئے یہ جو ہے وہ اعمال کرنے ہیں۔ بیت الخلاء جا رہے ہوں تو اپنے کپڑوں، اپنے جسم کو ناپاکی سے بچانا ہے۔ ہم آئے فیس بک دیکھتے دیکھتے اور جناب بس اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ نیند آ جائے، اور دیکھتے دیکھتے اسی طرح سو گئے، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے یہ ڈراؤنا خواب دیکھا، اور یہ تو پوری رات اگر فیس بک، تو تمہیں کیا شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں خواب میں نظر آئیں گے کیا، یا ہمیں جنید بغدادی؟ پھر تو یہ انٹیاں ہی نظر آئیں گی، انٹے ہی نظر آئیں گے، جو چیز دیکھ رہے ہو وہی آدمی کو نظر آئے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اس کی موت اسی طرح کی آتی ہے، جن مصروفیات میں اس کی زندگی ہوتی ہے اسی مصروفیات میں وہ دنیا سے جاتا ہے۔ ہمارے مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی لوگوں کو بیان کرتے رہے، اور یہ ہوا کہ ادھر بیان سے اسٹیج سے ہٹیں اور ادھر دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی تخصص فتویٰ مسائل بتانا اس پر، تو کہتے ہیں کہ آدھا فتویٰ لکھا ہوا تھا، آدھا رہتا تھا، اور سینے پر پرچہ ہے، اور اسی طرح انتقال کر گئے۔ جیسے موت زندگی گزارتا ہے آدمی ویسے ہی پھر موت بھی آتی ہے۔ تو نیند اسے بھی حدیث میں موت کہا گیا ہے، موت کی بہن کہا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، تو یہاں بھی نیند کو موت کہا۔ اور نیند کی جو دعا ہے اس میں بھی اللہ کے نبی نے کیا بتلایا، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ کا نام لے کے مر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کے زندہ ہوں گا۔ تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو جس حالت پر انسان دن بھر گزارے گا تو پھر خوابوں میں بھی وہی چیزیں اس کو جو ہے وہ نظر آئیں گی، پھر اس کی نیند بھی اسی حالت پہ ہوگی۔ اس لیے چند باتوں کا اگر ہم خیال رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ نیند، یہ سونا ہمارا سونا بن جائے گا، قیمتی بن جائے گا، وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ کوشش ہو وضو کر کے سوئے، دائیں کروٹ پہ سوئیں، بستر جھاڑ کے سوئیں، یہ آیتیں 2 سورہ بقرہ کی پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، شیطان سے انسان حفاظت میں رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال پر جو ہے وہ پہرے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ تو ایک رات انہوں نے دیکھا ایک شخص آیا اور گندم بھر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑا تو وہ کہنے لگا بھائی میں چوری نہیں کر رہا، میں بہت مجبور ہوں اور یہ ہوں، میں بہت مسکین ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں اور یہ اور وہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا قصہ ہے؟ تو سمجھ گئے کہ اللہ نے بذریعہ وحی بتلا دیا۔ اللہ کے نبی وہ یوں کر رہا تھا، میں نے پکڑا اور اس نے کہا کہ میں تو مجبور ہوں، تو میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، اب وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ دوبارہ دوسرے دن بھی آیا اور پھر اس نے یہی باتیں کی، تو ابو ہریرہ جناب کو پھر ترس آ گیا اور پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے پھر دوسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے قیدی والا کیا معاملہ ہوا، تمہارے اپنے قیدی کی سناؤ۔
تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پھر پکڑا، لیکن اس نے اس طرح کہا مجھے ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، رات کو پھر آئے گا۔ تیسرے دن آیا تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا اب تو نہیں چھوڑتا ہوں۔ اس نے بڑی منتیں کی، کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی تو غریب نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں تو کیا خیال ہے پھر چھوڑ دو گے؟ اور وہ یہ کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے رات کو سوتے ہوئے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب اس نے کلمات یہ بتائے تو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن پھر پوچھا، ہاں جی، کہ اللہ کے نبی اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہ قد صدقک وہو کذوب، بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا۔ کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی بات سچی کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بندہ سچا ہے۔ بات کیا سچی کی اور کیا جھوٹ؟ جھوٹ تو یہ کہ جو کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں، غریب ہوں، یہ جھوٹ بولا ہے۔ لیکن جو یہ بات کر کے گیا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھ لے تو فرشتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ بات اس نے سچ کی۔ اور فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے 3 دن جس سے تم ملتے رہے کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ تو اس نے خود جو ہے وہ اپنے سے بچنے کا عمل جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اچھا وہ دشمن ایسا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب جب ہمیں وہ نظر نہیں آتا تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اس ذات کی پناہ میں آئیں جس کو شیطان نظر آتا ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے آ جائے، کس طرف سے آ جائے، کس روپ میں آ جائے۔ تو اس لیے ہم اس کی پناہ میں آئیں جس کو نظر آتا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ وظیفہ بتلایا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، تلبیس ابلیس کے نام سے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے شیطان کس کس روپ میں آتا ہے اور کن پر کس روپ میں، مزدوروں پر کس روپ میں آتا ہے، طلباء پر کس روپ میں آتا ہے، مولویوں پہ وہ کس روپ میں آتا ہے، تاجروں پہ وہ کس طرح پھندے ڈالتا ہے، اور صوفیوں پہ وہ کیسے، یہ ساری انہوں نے بہت زبردست چیزیں لکھی ہیں۔ اگر ہم تلبیس ابلیس کتاب پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شیطان کس کس روپ میں اور کس طرح آتا ہے، اور بڑا ٹھنڈے طریقے سے کام کرتا ہے، جلد باز بھی نہیں ہے اتنا۔ وہ کہتا ہے ابھی ذرا اس کو مزے لینے دو، اس کے بعد پھر۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کے پورے محلے میں کوئی بندہ ملا نہیں، اور ایک 2 بھائی تھے، انہوں نے سفر پہ جانا تھا اور کہنے لگے یار ہماری جوان بہن ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے جائیں؟ تو ایک بزرگ کو کہہ دیا کہ جی آپ جو ہے نا ہماری اس بہن کی ذرا خیال کریں، یہ گھر پہ رہا کرے گی، کھانے وانے کا اگر آپ پوچھ لیا کریں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب وہ کچھ دن تک انہیں کھانا دروازے کے باہر رکھ کے کھٹکھٹا کے چلے جاتے، وہ لے جاتی۔ اب شیطان نے ایک دن کہا ان کے دل میں کہ جناب یار اللہ کی بندی ہے، اکیلی رہتی ہے اور بور ہوتی ہوگی، آپ کم از کم حال احوال تو پوچھ لیا کریں۔ اب دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھ لیتے، اور جی خیریت سے ہیں؟ وہ کہتی ہاں جی ٹھیک ہوں۔ یہ کچھ دن وہ اس طرح آیا، اور پھر جناب کچھ دن بعد اس نے کہا کہ بھائی باہر کھڑے کھڑے جاتے ہو، کتنی بے مروتی کی بات ہے، آپ نظر نیچے کر لیا کریں، صرف اندر جا کر اس سے پوچھ لیا کرو، بیچاری اکیلی ہوتی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ وہ اندر بھی چلے گئے، پھر کچھ دن بعد قریب بیٹھنے بھی لگ گئے، اور پھر کچھ دن بعد گناہ بھی ہو گیا۔ تو پہلے ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی غیر محرم کی دل جوئی کا؟ انسان یہ سوچے نا اگر کہ ہم نے کسی غیر محرم کی دل جوئی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جناب اس کی دل جو نہیں ہوتی نہیں ہو، ہم نے اپنی آخرت کو کیوں خراب کرنا ہے؟ ہم اپنی آخرت کو کیوں خراب کریں؟ اس لیے وہ اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے
اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ میں نے ایک دن دیکھا کہ ڈبو کھیل رہا ہے اور وہ پیسے لگتے ہیں جس پہ, کہ بھائی یہ کیا؟ کہتے اصل میں یہ لڑکے نا, ہم نے ان کو ذرا مسجد میں لانا ہوتا ہے, تو میں نے کہا تھوڑا ان کے ساتھ گھل مل جاؤں, اور پھر جناب اب ذرا دور دور رہیں گے نا تو پھر کام نہیں بنے گا, اور پھر میں نے کہا کہ تھوڑا ان کے ساتھ گھل مل جاؤں. یہ بھائی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے, اس حد میں رہتے ہوئے آپ نے لوگوں کو دین کی فکر کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے کسی کام کے اندر شریک ہو کر پھر آپ, وہ جوا چل رہا ہے اور پھر آپ کہیں کہ جناب میں وہاں پر یہ جوا کھیل رہا ہوں. ایک تو ہے ویسے ڈبو کوئی اپنے گھر میں کھیل رہا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ جو باہر ہوتا ہے یہ تو پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو ہارا وہ پیسے دے گا. اور پھر یہ ہوا کہ میں نے اس صاحب کو دیکھا کہ کچھ دن بعد خود ہی ڈبو بن گئے, نمازوں میں غائب, نمازیں غائب. تو بھائی ہمیں تھوڑی شریعت نے کہا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کریں. یہ بہت سارے جو ہوتے ہیں نا ہمارے صوفی ٹائپ کے, یہ اس طرح گمراہ ہوتے ہیں. کالجوں میں بھی کوئی لڑکی ہوگی, اب تو کوئی ایجوکیشن ہے, نہیں باجی کو تھوڑا اصل میں تھوڑی بات چیت چلے گی تو تب پردے کی دعوت دوں گا نا. بھائی تو پہلے یہ بتا, تو بایزید بستامی ہے کیا؟ تو جنید بغدادی ہے کیا؟ ہم کس بھروسے پہ یہ کر رہے ہیں؟ حدود میں رہ کر ہو. آدمی کوئی دینی لٹریچر دے دیتا ہے, کوئی یہ نہیں ذرا قریب رہ کر ذرا یہ ذرا چلے آج ہوٹل میں چائے بھی پی لینا, اس بہانے ذرا میں اسے دین کی دعوت دے دوں گا. بھائی ایسا ہمارے پاس اس طرح کے جو ہے نا, ابھی ہم اپنا ایمان بچا لیں تو بڑی بات ہے. اس لیے جہاں خطرہ ہو, یہ اس لیے قرآن نے کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جانا. اور قریب کیا ہے؟ کسی غیر محرم سے بلا ضرورت بات کرنا, اس سے گفتگو کرنا, اس کو دیکھنا, یہ قریب جانے والے کام ہیں. اس لیے شیطان کے چالیں بڑی عجیب ہیں. تو جو شخص یہ سورہ غافر کی شروع کی جو آیت ہے نا, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر, جو یہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لے گا, اللہ تعالیٰ اسے ایسی بصیرت دیں گے کہ شیطان جس روپ میں بھی آئے گا اسے پتہ چل جائے گا یہ شیطان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے بچائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کی پناہ میں آئے جس کو نظر آتا اور وہ اللہ کی ذات ہے. اب ہوتا کیا ہے, میں نے یہ بات پہلے بھی کہیں یہاں درس میں بتلائی آپ کو ہوگی, کہ آج آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں, آپ اسے کہیں جی میں یار بس کندھے باری رہتے ہیں اور عجیب سی کیفیت ہے, بس وہ کہتا ہے آپ کا نام, یہ نام, آپ کی والدہ کا نام, وہ یہ, پھر وہ کیلکولیٹ کرے گا آپ کے اوپر اثر ہے. اچھا دنیا کا کوئی عامل ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ آپ پر اثر نہیں ہے, وہ لائے گا کہیں نہ کہیں سے اثر. اب دیکھیں, میں کہتا ہوں تقریباً یہ 90% صحیح کہتے ہیں کہ آپ پر اثر ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اثر کی 2 قسمیں. ایک تو یہ کہ آپ پر کسی نے جادو کروایا ہے, کوئی دشمن ہے اس نے جادو کرایا, یہ اثر ہو گیا آپ پر. ایک کسی نے جادو نہیں کروایا, ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم پر اثر ہو گیا. کیوں؟ جادو کوئی کروائے یا حرکتوں کی وجہ سے اثر آئے, دونوں طریقوں میں عمل دخل شیطان کا ہوتا ہے. بھائی کوئی سفلی بھی کرواتا ہے کسی پر تو شیطان کے ذریعے سے یہ سارے معاملات کرواتا ہے نا. اثر جو ہوتا ہے تو وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ شیطانی دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے. تو ایک تو ہے جادو کسی نے کروایا. اب ایک ایسا آدمی بھی میرے پاس آیا, بالکل غریب, شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں اور مالی اعتبار سے بھی کنگلا. آ کے کہتا ہے حضرت مجھے ایسا لگتا ہے میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا. اب اسے پتہ نہیں تھا ادھر جو عامل بیٹھا ہوا ہے وہ الٹا جن اس کے اوپر ڈالے گا. میں نے اس کو کہا اچھا جادو کروا دیا, کیوں, تیری کسی سے دشمنی ہے؟ کہتے نہیں دشمنی تو نہیں ہے,
میں کہا اتنا خوبصورت تو ہے نہیں کہ کوئی تجھ سے حسد میں جادو کروائے. بعض دفعہ اس طرح پڑھنا پڑتا ہے اگلے پر تاکہ اس کے اندر جو وہم کا جادو ہے نا وہ بھی نکلے. ہم اگر یہ کہ ہاں تمہاری آنکھیں ایسی ہو رہی ہیں دے، کبھی کبھی اس طرح اوپر سے بھی پڑھنا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اس کی شادی ہوئی نا تو 1-2 ہفتے کے بعد اس کی بیگم پر اثرات، بالکل حالت خراب ہو جاتی اور ہاتھ کانپنے لگتے. وہ فوراً اپنی بیگم کو لے جاتا اور بڑے عجیب اس کے حالات ہوتے تھے اور یہ جناب بڑا پریشان. میں نے اس کو کہا یار ناراض نہ ہو، ایک علاج میں بتا دوں دم. کہتا ہے جی. میں کہا دیکھیں علاج کروا رہے ہیں آپ اپنی، لیکن ایک علاج کوئی حنفی صاحب سے بھی سیکھ لو. کہتا ہے وہ کیا؟ میں کہا اب اس کے اوپر جن آئے نا یا اس طرح کی، تم الٹا اوپر سے غصے ہونا. تم جو اس طریقے سے کرتے ہو، اس کے آؤ بغت کرتے ہو، آگے پیچھے ہوتے ہو، تم ذرا ایک دن یوں بھی کر کے دیکھنا. بھائی جاؤ اتنا ٹائم نہیں ہے، دماغ نہیں خراب کرو. میں کیا تجھے ہی لے کے پھروں گا؟ تو میرے لیے عذاب بن کر آ گئی ہے. جاؤ اپنے اماں ابا کے گھر، بھائی پہلے علاج کرتے پھر بھیجتے یہاں پر. ہمیں کیا پتہ تھا تیرے اوپر پہلے سے جادو ہیں، یہ ہے. شادی کے ابھی 1 ہفتہ ہوا نہیں، 2 ہفتے تمہارے ڈرامے شروع ہو گئے. اب یقین کریں میرا دیا ہوا نسخہ اس پر اتنا چلا، جب اس نے ہمت کر کے اس طرح کیا اس کے بعد کوئی جادو شادو اثر نہیں. بعد میں کہانی کھلی کہ اس لڑکی کی بہن نے اسے پٹی پڑھائی ہوئی تھی. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن کے لحاظ سے تم اپنے شوہر پر شروع ہی میں اس طرح کرنا، وہ تیرے آگے پیچھے ہوگا، یہ ہوگا، غلام بنے گا، یہ ہوگا، تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ تیرے قابو میں رہے گا. لیکن جب اس نے یہاں صدیق اکبر مسجد والا نسخہ اپنایا تو سارے شیطان جو ہے نا وہ جعفر تیار سوسائٹی اور خراسان اور نمائش میں سارے بھاگ گئے. میں کہا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہیں آپ بھی جا کر یہ عمل شروع کر دو. ہو سکتا ہے اس بیچاری پر اصل والے بھی اثرات ہوں، لیکن کبھی کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا کریں. یہ عورت کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے مکر زن، اس کو کہتے ہیں مکر زن. جتنا میں ان کے بارے میں اسپیشلسٹ ہوں نا یہ شاید سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ان کا رونا، ان کا دھونا، ان کے یہ سب ڈرامے بازیاں جو ہے نا یہ سب کچھ ہوتا ہے. دنیا کے اندر 3 رونے والوں کا اعتبار نہ کرنا. ایک تو جناب اس میں ایک بزرگ کہتے ہیں عورت کا رونا بھی ہے، کیسے رو کر عزیز مصر کو ورغلا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگوا دیا. وہ تو بچے نے گواہی دی تو پھر پتہ چل گیا. تو کبھی کبھی ایسے ڈرامے بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں کہاں سے کہاں نکل گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اثرات، میں نے اس کو کہا جب اس نے مجھے کہا جی مجھ پہ بڑے اثر ہے حضرت یہ، میں کہا پیسوں کے لحاظ سے تو کنگلا ہے، جیب میں تیرے ابھی 10 روپے نہیں ہے، تجھے پاگل ہے کوئی تجھ پہ جادو کرے گا؟ تیری مالی پوزیشن یہ ہے، شکل تیری ایسی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اگلا کوئی فارغ بیٹھا ہوا ہے جو تیرے جیسے پہ جادو کرے گا؟ کیوں بھائی؟ وہ اگلا بیوقوف ہے. نہ تیرا کوئی رشتے کا تنازع ہے کہ تو کہیں اور کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی وہاں کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس لیے ایسی بات ہے. کہتے نہیں، تو کوئی بہت بڑا مالدار ہے، تیرا کاروبار چل رہا ہے کہ تیرے سے کوئی ساتھ والا دکان والا حسد کرے گا؟ نہیں ہوں تو میں بے روزگار. شکل تیری دیکھ ایسی ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے نہیں، اور اگلا پاگل تو نہیں ہے. میں کہا وہ اثرات جو ہم کہتے ہیں وہ کیلکولیٹ کرتا ہے عامل اور کہتا ہے جی تجھ پر یہ بیماری ہے یہ، اور کندھے آپ کے بھاری ہوتے ہوں گے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. کبھی کبھی میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس پہ ہلکا ہلکا آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں آپ کی توجہ جب یہاں اس انگلی پہ گئی تو آٹومیٹک ساری توجہ ہٹ کے یہاں آئی تو ہلکا ہلکا کچھ کچھ محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو بھی. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم بچپن میں نا وہ بچے کو کہتے تھے چلو تجھے سر میں درد، اس کے قریب یوں انگلی لاتے ناپ کے اور پھر یوں یوں گھماتے اور پھر کہتے چکر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کہتے ہاں آ رہے ہیں. تو وہ تو ویسے ہی آئیں گے بھائی. تو یہ ایک نفسیاتی معاملہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ اثرات ہیں. ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا،
کندھے کبھی بھاری ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بھائی وہ اثرات پتہ ہی کیا ہیں؟ وہ اثرات ہمارے اپنے کرتوتوں کے ہیں۔ وہ کیا کہ میں نے کہا اثرات شیطان کے عمل دخل کا نام ہے نا۔ ایک آدمی جب پانی کھڑے ہو کر بغیر بسم اللہ کے پی رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی اس گلاس سے پیتا ہے۔ اب جب پانی شیطان کا جھوٹا ہو گیا تو اثرات گئے یا نہیں گئے؟ سفلی ہو رہا ہے ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم پر یا نہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے ہمارا دسترخوان سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، نہ آخر میں ہم نے کھانا کھانے کی دعا پڑھی، تو جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ ہو اس کھانے میں حدیث میں آتا ہے شیطان بھی جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اب شیطان کے ہاتھ ہماری روٹی سالن پہ لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے؟ اثرات آئے نہیں آئے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دعا پڑھے بغیر بیت الخلاء میں جائے، شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ اب بتاؤ جتنی دیر بیٹھا ہوا ہے یہ اور اس نے دعا نہیں پڑھی، شیطان تو اوپر نیچے ہر طرف سے ہی ہمارے اوپر شیطان مسلط ہے، تو بتاؤ نا اثرات آئیں گے یا نہیں؟ ایک آدمی رات کو، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گھر پہ داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، دعا نہیں پڑھتا، شیطان بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو اب رہنے کی جگہ مل گئی۔ اب بتاؤ پوری رات جب ہم نے کوئی دعا نہ پڑھی، شیطان کو ہمارے ساتھ سونے کا بستر بھی مل گیا، کتنا مزہ آتا ہوگا اس کو چپک کے جب ہمارے ساتھ سوتا ہوگا، یہ تو میرے سے بھی گیا گورا للو ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کے بستر کے سے فائدہ تو مولٹی فارم سے میں حاصل کر رہا ہوں۔ پوری رات وہ ہم سے چپکا ہوا ہے، واش روم میں وہ ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے، کھانے میں وہ ہمارے ساتھ جھوٹا شریک ہو گیا، اس کا جھوٹے والا پانی ہم پی رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شیطانی اثرات تو آ گئے ہم میں۔ یہ اصل ہیں وہ اثرات۔ میں کہتا ہوں اس زمانے میں اگر یہ عامل ہوتے نا اور صحابی کسی سے پوچھتے آپ کا کیا نام، وہ کہتا ابو عبیدہ بن جراح، آپ کے والد کا کیا، والدہ کا کیا نام، وہ کہتے یہ، اور پھر عامل جب کیلکولیٹ کرتا، اب عامل مجھے بتاتا کہ کسی صحابی پہ اثر ہے۔ وہ اتنی متبع سنت تھے، وہ اتنے اثرات نیکیوں کے رکھتے تھے، اور اتنے اثرات جو ہے وہ ان دعاؤں کی وجہ سے اپنے اندر روحانیت کے رکھتے تھے۔ تو بھائی 4-5 جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا نہ بھولو، انشاءاللہ ٹینشن نہیں رہے گی۔ ایک تو کپڑے بدلتے ہوئے جب کپڑے اتارے نا تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ کپڑے اتارنے سے پہلے کی دعا ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کپڑے اتارتا ہے اور یہ دعا نہیں پڑھی ہوتی تو شیطان پھر کھیلتا ہے، لیکن جب یہ دعا پڑھ لے یا بسم اللہ پڑھ لے اور جب کپڑے اتارتا ہے تو اس کو برہنہ حالت میں شیطان نہیں دیکھتا، اللہ بیچ میں ایک پردہ غیبی پرشک رکھ دیتے ہیں، شیطان اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا۔ کپڑے پہنتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، گھر پہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ، اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اعوذ باللہ۔ یہ کوئی مشکل کام میں بتا رہا ہوں، بہت آسان ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام ہو جائے پھر دیکھیں، اور پھر جن جن کاموں میں حدیث میں آتا ہے شیطان کا عمل دخل ہو تو ان سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ جیسا کہ اگر مسواک یوں سیدھی رکھی جائے تو اس پر بھی شیطانی اثرات آ جاتے ہیں، اس لیے مسواک کو یوں کھڑا کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ ہے کوئی مسواک جیب میں؟ یوں کھڑی کر کے یوں بھی اور یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں لٹا کے رکھنا ہے۔ اگر لیٹی ہوئی رکھی ہوئی آپ نے رکھی یوں، لیکن صبح دیکھی کہ مسواک یوں سیدھی لیٹی ہوئی تھی، آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے دھو لیں۔ جب دھو لیں گے تو شیطانی اثر ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ عموماً اپنے کپڑے کو ہینگر پہ یا کسی جگہ یوں ٹانگ دیتے ہیں وہ کپڑا تاکہ استری خراب نہ ہو۔ تو حدیث شریف میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ کپڑے کو طے کرنے سے شیطان وہ کپڑے نہیں پہنتا۔ جب پوری رات ہمارے کپڑے یوں لٹکے ہوئے رہتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے دروازے پہ یوں ڈال دیے تو آدھا کپڑا دروازے کے سائڈ آگے آدھا ہے تو یہ مڑ گیا، اب شیطان اس کو نہیں پہن سکتا۔ لیکن جب ہم یوں ہینگر کر کے اور یوں جب لٹکائیں تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کم از کم دامن یا پیچھے سے اس کو تھوڑا سا یوں کر کے اوپر کلپ کر دیا کریں تاکہ کپڑا تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے، تاکہ شیطان اس کپڑے کو نہ پہن سکے۔
اور اگر کبھی یوں غفلت ہو بھی جائے تو آپ کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اس پہ شیطان کے جتنے اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے یہ اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی ہوتی، شیطان کھا رہا ہے، اس کو یاد آیا یار میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، اور اس نے ایک دم پڑھ لی بسم اللہ اول و آخر، شیطان فوراً الٹی کر دیتا ہے، سارا کھانا الٹ دیتا ہے۔ اتنے اثرات ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا، میں ایک تحقیق پڑھ کے میں نے وہ تصویر بھی دیکھی کہ چائنا کے کچھ لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، ایک گلاس کے قریب انہوں نے بسم اللہ پڑھا، کافر بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کافر کے بسم اللہ میں اثر دیکھو، اور دوسری پر انہوں نے کچھ نہیں، اور دونوں پانیوں کو رکھا، اور ایک پانی جس پہ بسم اللہ پڑھا اسے جب مائکروسکوپ پر دیکھا تو پانی کے مالیکیولز اتنی خوبصورت شکل اختیار کر چکے تھے جو انسان کے معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور جس پر انہوں نے کچھ نہیں اس کے جب مالیکیولز مائکروسکوپ سے دیکھے تو وہ اتنی بھیانک شکل میں تھے جو انسان کے معدے کے لیے نقصان دہ۔ ایک ہی ٹیمپریچر پہ انہوں نے ایک کیک کاٹا، آدھا الگ رکھا دوسرا الگ، ایک ہی ماحول ایک ہی ٹیمپریچر میں، ایک کے قریب لا کر انہوں نے اچھے الفاظ کہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کچھ بھی الفاظ تھے وہ بھی مجھے یاد نہیں، بسم اللہ اس میں نہیں، خالی اچھے الفاظ، اور دوسرے کیک کے پاس انہوں نے غلط الفاظ کہے، ذرا برے الفاظ نازیبا، اور دونوں کو ایک ہی ٹیمپریچر پہ رکھا۔ جس کیک پیس کے ٹکڑے کے پاس انہوں نے اچھے الفاظ کہے وہ کیک کافی دیر تک تر و تازہ رہا، اور جس پر برے اثرات کہے وہ کیک جلدی خراب ہو گیا، وہ پیس جلدی سڑ گیا، وہ پیس جلدی خراب ہو گیا۔ وہ یہ اس پر ریسرچ کر رہے تھے کہ جو ہم اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں اس کے بھی اثرات ہمارے ماحول پہ پڑتے ہیں یا نہیں۔ تم آج ریسرچیں کر رہے ہو، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہماری جان بھی ان پر قربان ہو جائے، اور وہ تمہاری ریسرچوں سے پہلے یہ امت کو بتا کے جا رہے ہیں کہ الفاظ اتنے معنی رکھتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں، رات کو سوتے آیت الکرسی پڑھا کریں، آخری کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کریں، 33 بار سبحان اللہ، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اس کو پڑھا کریں، اور رات کو سوتے ہوئے یوں ہاتھ کر کے تینوں آخری کل 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر پورے جسم پہ مل لیا کریں۔ یہی عمل فجر کے بعد بھی کریں، سنت ہے۔ انسان انشاءاللہ اثرات سے، سحر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔